الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، یہ بات یقینی ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کامیابی اور نجات کی ضمانت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ عام طور پہ لوگوں نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا، اس کے احکامات کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آخر ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں جبکہ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید ہی پر ان کی نجات کا دار و مدار ہے؟ تو اس کی یہاں مختلف وجوہات ہیں، ان میں تین بہت اہم وجوہات ہیں. پہلی چیز تو باپ دادا کی اور سماج معاشرے کی تقلید اور رسم و رواج، اس کی وجہ سے لوگ ہدایت پر اور کامیابی کی چیز پر عمل نہیں کرتے. دوسری چیز دنیا کا خوف اور دنیا کی لالچ، اور تیسری چیز گمراہ کرنے والے سرداروں اور پیشواؤں کا فتنہ ہے. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے. سب سے پہلی بات رسم و رواج اور باپ دادا کی تقلید، یہ اہم ترین اسباب میں سے ہے قرآن مجید پر عمل کو ترک کر دینے کے. ہر زمانے میں اور ہر مقام پر جہاں لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑا ہے اس میں ایک بنیادی وجہ یہی رہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. سورہ مائدہ کی 104 نمبر آیت ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ان باتوں کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہیں اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. کیا اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور راہ راست نہ پاتے ہوں تب بھی وہ باپ دادا کی بات مانیں گے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں اے اذا دعوا الى دین اللہ وشرعہ وما اوجبہ وترک ما حرمہ، یعنی جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کے دین و شریعت کی طرف اور اللہ نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے ان واجبات کی طرف، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کے ترک کر دینے کی جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، قالوا یکفینا ما وجدنا علیہ آباءنا والاجداد من الطرائق والمسالک، تو کہتے نہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو جن راستوں اور مسلکوں پر پایا ہے ہم اپنے باپ دادا کے طریقے اور مسلک ہی کو مانیں گے. ہم قرآن مجید کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانیں گے. زبانی طور پر چاہے نہ کہیں لیکن اس کے مختلف طریقے ہوتے. کہتے نہیں ہمارے باپ دادا کیا کوئی نادان تھوڑی تھے، کوئی بیوقوف تھوڑی تھے، وہ تم سے زیادہ عقل مند تھے، پڑھے لکھے تھے، اور ہمارے علماء کیا ان کو باتیں معلوم نہیں ہیں؟ کیا ان کو قرآن و حدیث نہیں آتی تھی؟ یہ اسی طرح کی باتیں کہہ کر اسی راستے کو پکڑتے ہیں جن پر ان کے باپ دادا یا ان کے پیشوا رہے ہیں، انہی باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اے لا يَفْهَمُونَهُ حَقًّا، یعنی ان کے باپ دادا اس کو حق نہ سمجھتے ہوں اور پہچان نہ پاتے ہوں اور اسی کا ان کی رہنمائی نہ ہو پاتی ہو، تو تم ان کی اتباع کیسے کرو گے؟ جبکہ یہ حالت ہے تو ان کی اتباع وہی کر سکتا ہے جو ان سے بھی بڑا جاہل اور ان سے بھی بڑا گمراہ ہو. یعنی جب ان کے باپ دادا ایسے ہیں جو دین کو سمجھتے ہی نہیں اور ان کو راستہ سیدھا ملتا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہی آدمی اپنے باپ دادا کی پیروی کر سکتا ہے جو اپنے باپ دادا سے بھی بڑا جاہل ہو اور اپنے باپ دادا سے بھی بڑا گمراہ ہو، وہی جو ان کا راستہ پکڑ سکتا ہے، ورنہ کوئی عقل مند آدمی تو ان کا راستہ نہیں پکڑ سکتا ہے. اور وہ عبادتیں اور وہ الفاظ جو رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے گئے وہ وہی ہیں جو ہر اس آدمی سے کہی جاتی رہی ہیں باتیں جس نے اللہ اس کے رسول کی طرف ہر زمانے میں اور ہر شہر میں بلایا. اور اللہ تعالیٰ نے سچ بات کہی ہے اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر رکھا ہے؟ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ ہیں ہی حد سے گزر جانے والے لوگ، اور یہی ان کی حجت رہی ہے
اللہ کے احکام سے برگشتگی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سے منہ موڑ لینے کی اور قرآن پر عمل کو ترک کر دینے کی اور لوگوں کا جو سماج ہے اور لوگوں کے جو حالات ہیں ان سے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو دور کر دینے کی یہی وجہ رہی ہے۔ کیا اندھی تقلید، جمود اور ناشکری اور کفران نعمت اگر آپ یہ دیکھیں آج لوگوں کے حالات کی طرف تو واضح طور پر آپ کو ایسے نمونے اور صورتیں نظر آئیں گی جو قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی ہیں، تو اس کا سبب آپ کو ملے گا سماج معاشرے کی تقلید اور سماج معاشرے کے رسم و رواج پر عمل۔ مثال کے طور پر آج آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کسی مسلمان عورت سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے بے پردہ باہر نکلے، آزادانہ مردوں کے ساتھ گھومے پھرے یا ان کے روبرو بیٹھ کر جو ہے اجنبی مردوں کے ساتھ بات چیت کرے اور جو ہے ڈسکشن کرے اور ڈبیٹ کرے۔ یہ سب باتیں کیا ہے؟ قرآن کے بالکل خلاف ہے، ایک دم واضح بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ یہ بے پردگی بالکل عام ہے، اور آج جو ہے ہمارے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی ایک پہچان اور شناخت بن گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اگر آپ ان سے بات کرنے جائیں یا ان کے گھر والوں سے بات کرنے جائیں تو کہیں گے یہ سب پچھلے زمانے کی باتیں ہیں، یہ سب دقیانوسی کی باتیں ہیں، نہیں جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہہ کر جو ہے وہ آپ کی بات کو رد کر دیں گے۔ یا کوئی اگر کہے گا ہاں ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، دنیا کا تقاضا ہی ہے، اگر دنیا میں ترقی کرنا ہے ہماری ماؤں بہنوں کو تو لازم ہے کہ وہ بازاروں میں آئیں جو ہے اور اوپنلی آئیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکس کریں، وہ جو ہے وہ فلاں شعبے میں جائیں، فلاں شعبے میں جائیں، فلاں شعبے میں جائیں، تو ورنہ جو ہے مسلم معاشرہ کیا ہے یا مسلم سماج پیچھے رہ جائے گا اگر ایسے نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ رسم و رواج کی جکڑ بندی ایسی ہے کہ ان کے اندر بے حیائی، ڈھٹائی، ساری باتیں جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ عمل نہیں کرتے ہیں، شیطانی ہیروں پر چلتے ہیں۔ تو اس بات کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے، یہ سب اپنے باپ دادا کے طور طریقے اور رسم و رواج پر عمل کرنے کی وجہ سے یا سماج معاشرے کی تقلید کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، حالانکہ ان کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ دے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق جو ہے ان تمام جکڑ بندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا ہے یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر جو بیڑیاں اور طوق ہیں جو ان کو حقیقی معنوں میں ترقی سے روکنے والی ہیں، وہ یہی سماج کی تقلید اور رسم و رواج کے پیچھے بھاگنا ہے، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دینا، یہ تو ان کو پیچھے نہیں آنے والی چیز ہے۔ اور اسی کو افسوس کہ اپنی بے عقلی سے وہ ترقی کا ذریعہ اور ترقی کا راستہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔